اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ شمشیر جیسے ہی کلاس میں داخل ہوا، کلاس کے شرارتی ٹولے نے شمشیر کے کالے رنگ کا مذاق اڑاتے ہوئے آواز لگائی، لو جی لوڈ شیڈنگ ہو گئی۔ شمشیر کون سی کریم لگاتے ہو؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ چیری بلاسم، اسی ٹولے میں سے دوسرے نے جواب دیا، اور ساری کلاس قہقہ مار کر ہنس پڑی۔ ضبط کرتے کرتے بھی شمشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شمشیر کے فوراً بعد ایوب کلاس میں داخل ہوا۔ ایوب بچپن ہی میں پولیو کے مرض کا شکار ہو گیا تھا۔ ایوب کو دیکھ کر بھی ان بدتمیز لڑکوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی، بھائی لنگڑے، اور پھر کورس کی شکل میں گانے لگے، لنگڑا لنگڑا لنگڑا۔ کلاس میں بڑھتے ہوئے شور کی وجہ سے مس صالحہ فوراً ہی کلاس میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مس صالحہ کی سخت آواز کے ساتھ ہی تمام اسٹوڈنٹس اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ یہ کلاس ہے یا مچھلی بازار؟ مس صالحہ نے 2-3 لڑکوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ شمشیر کی آنکھوں میں آنسو اور ایوب کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر مس سب سمجھ گئی تھی۔ پوری کلاس میں مکمل خاموشی ہو چکی تھی۔ مس صالحہ نے بابر، فہیم اور زاہد کو بلایا اور ان سے کہا، ہاں تو تم تینوں کیا کہہ رہے تھے؟ تمہاری آوازیں اسٹاف روم تک آ رہی تھیں۔ لوڈ شیڈنگ ہو گئی؟ کون سی کریم استعمال کرتے ہو؟ چیری بلاسم؟ لنگڑا لنگڑا کی آوازیں کس رہے تھے؟ بابر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابر کی نظریں زمین پر تھیں۔ ہاں زاہد، تم بتاؤ۔ مس وہ زاہد بھلا کیا کہتا، بس مس مس کر کے ہی رہ گیا۔ فہیم، کیا بات تھی؟ تینوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ بیٹا، آپ سب تو مسلمان ہیں، آپ کو تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ شیطان ان باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ تم کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی پر طنز کرو۔ یہ رنگ روپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ معذوری تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ممکن ہے آج جس پریشانی سے ایوب دوچار ہے کل تم ہو جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ اور آپ سب لوگ؟ مس صالحہ پوری کلاس کی جانب متوجہ تھی، خوب زور زور سے ہنس رہے تھے۔ بجائے اس کے اپنے کلاس فیلوز کو ان کی اس بری حرکت پر انہیں منع کرتے، انہیں روکتے، ہنس ہنس کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر ہنستا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے اس تکلیف کو دور کر دے اور اسے اس میں مبتلا کر دے۔ سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یعنی اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے ہنسیں، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہر فرد کے لیے قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تشریف لائیے۔ غم کے ساتھ آئے گا اور جیسے ہی دروازے تک پہنچے گا اس پر دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس پر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا کہ آئیے آئیے، تو وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ آئے گا، یوں ہی وہ قریب پہنچے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔
یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا یہاں تک کہ جب کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ، تو مایوسی کے سبب وہاں آنے اور داخل ہونے کی ہمت نہ کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذُو الیدین وما لا یراد بہ شیء الرجل، یعنی لمبے ہاتھوں والا یا ایسا کلمہ نہ کہے جس سے کسی کی برائی مقصود ہو۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم میں سے کوئی بچہ کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ جی انشاءاللہ، بابر، فہیم اور زاہد تینوں نے پوری کلاس کے ساتھ مل کر کہا۔